جوائن کر لیا سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو؟ دیکھیں جی، اس وقت امپورٹنٹ چیز سب سے یہ تھی کہ جس طرح سائفر کے اوپر سابق چیئرمین تحریک انصاف نے کھیلنے کی کوشش کی اور جس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مذاق اڑایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کا مذاق گلوبل سٹیج پہ اس طرح نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ اور یہ جو ساری کی ساری ڈسکشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ اسٹیٹ کے جو راز ہیں ان کو آپ اس طرح جلسوں کے اندر تو نہیں لہرا سکتے نا، جلسوں کے اندر تو نہیں بتا سکتے۔ جتنے بھی لوگ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اسٹیٹ کے جو امپلائیز ہیں، وہ ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن اسٹیٹ کی انفارمیشن ہے اس کو آپ اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کریں۔ اور پرٹیکولرلی بحیثیت وزیر اعظم ایک اتنا اہم سفارتی جو ڈپلومیٹک سائفر تھا، اس کو آپ نے سمجھا کہ میں الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کروں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وجہ سے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر انتہائی جو ٹھوس شواہد تھے اور سابق چیئرمین تحریک انصاف نے خود اپنے لیے یہ مسائل پیدا کیے کہ انہوں نے اس امپورٹنٹ سائفر کو میڈیا کے سامنے پولیٹیکل ریلی میں لہرایا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس مثالیں بھی ہیں، جو ڈپلومیٹ اس وقت تھے، سہیل صاحب ہیں، اسد مجید صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی جو باتیں کی گئی اینڈ دین پھر جو وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان کی جو سٹیٹمنٹ کے ذریعے چیزیں ڈاکٹر صاحب تقریباً 25 گواہان نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، گزشتہ روز بڑی طویل سماعت ہوئی تھی۔ جی بالکل، اتنے اور مزے کی بات یہ ہے کہ فورن آفس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹیٹ کو نقصان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ انہوں نے نقصان کرایا اسٹیٹ کا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا نقصان ہوا، ہمارے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ ڈسٹرب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ بالکل ایک لیگل فیصلہ ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا لیگیلٹی پہ بیسڈ ہے۔ یہ جس طرح سابق چیئرمین تحریک انصاف نے پولیٹیکل ہونے کی کوشش کی، لیکن کورٹ نے ایک لیگل فیصلہ دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے تو بڑا کم جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، لینینسی کا مظاہرہ کیا جج کی جانب سے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سفارتی تعلقات کا مسئلہ ہے، اس سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اشتر اوصاف صاحب کی بات سے اس سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ کویسچن یہ نہ دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ وزیر اعظم رہے ہیں، یہ وزیر خارجہ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے قانون اور اپنے آئین کو دیکھنا ہے۔ اگر قانون اور آئین کی دھجیاں وزیر اعظم اڑائے گا تو عام آدمی پھر جو مرضی کرتا رہے۔ یہ جو اس طرح کے جو راز ہوتے ہیں یہ صرف وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتے، یہ تو چھوٹے لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ڈپلومیٹک کمیونٹی کے اندر ہیں، جو ہمارے فورن آفس میں ہیں، جو پرائم منسٹر میں ہیں۔ کل میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں جو ہیں، یہ اشتر اوصاف صاحب نے صحیح بات کی، یہ نہ دیکھا جائے کہ چہرہ کون ہے، یہ دیکھا جائے کہ قانون کیا کہتا ہے، اور قانون کے مطابق سزا اگر زیادہ ہوتی تو بس بہتر تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں ماضی قریب میں کہتی رہی ہیں کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے جو کچھ چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 والی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو اس کے اوپر مزید لیگل اوپینینز لیے جانے چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھا جانا چاہیے کہ کیا اس پہ آرٹیکل 6 اگر بنتا ہے تو ضرور، کیوں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فیس نہیں دیکھنا چاہیے، کیس دیکھنا چاہیے، اور تبھی ہم جا کے ان چیزوں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، یہ بڑے پاپولر ہیں، یہ آئین اور قانون کو رونتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت ہم نہیں ڈالیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔